الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پریس کے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آج آپ لوگوں کے بیچ ایک ایسے ٹاپک کا ڈسکشن ہے جس کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے سوچا نہیں ہوگا کبھی، کیونکہ ابھی جو آپ کے شہر میں اور چاروں طرف چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ امارت شریعہ کی طرف سے ایک وقت بچاؤ دستور بچاؤ ابھیان کا پوسٹرز اور بینرز اور ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں۔ اس پوسٹر اور بینر میں، اس ریلی میں ایک شبد ہے جس کا نام ہے شریعت۔ آج میں آپ لوگوں کا دھیان اس شبد کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ جب کوئی شبد آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک شبد جو اس پہ لکھا ہوا ہے وہ ہے وقف بچاؤ، اور ایک شبد ہے امارت شریعہ۔ یہ دو شبد ہیں جس کو ہمارے دیش کے لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بھائی میرے، شریعت اس کو کہتے ہیں جو اس کتاب میں ہے، جو اللہ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ یہ کتاب جس کو قرآن کہتے ہیں، یہ شریعت ہے، یہ اسلام کی شریعت ہے۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے ساری چیزوں کو، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اور جب دنیا ختم ہوگی قیامت آئے گی تب تک کی ساری چیزوں کو اس میں کھول کھول کے بتا دیا گیا ہے، اور اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اس کو تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو جاننا کہ شریعت جو ہے وہ اس کتاب کا نام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ شریعت جو ہے وہ اللہ کا قانون ہے، وہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ شریعت اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور شریعت کا کوئی امیر نہیں ہوتا، کیونکہ قانون کا کوئی امیر نہیں ہوتا۔ قانون کے خادم ہوتے ہیں، اس کے اسکالرز ہوتے ہیں، اس کے جانکار ہوتے ہیں، اس کا کوئی امیر نہیں ہوتا۔ آپ کو کہا جائے کہ بھارت کے سمویدھان کا کوئی امیر ہے تو یہ بات انجینوئن ہے، فیک ہے۔ یہ شریعت کا کوئی امیر نہیں ہو سکتا، اس لیے امیر شریعت شبد جو ہے وہ فیک ہے، یہ ورڈ فیک ہے۔ بھارت کے سمویدھان کا کوئی امیر نہیں ہوتا، اللہ کے قانون کا کوئی امیر نہیں ہوتا۔ شبد امیر شریعت ایک فیک ورڈ ہے، نمبر 1۔ دوسرے کہ شریعت اللہ کا قانون ہے، اور اس کو شریعت کو ماننے والے اللہ کے قانون کے حساب سے سارا کام کرتے ہیں، اور وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، انہوں نے جو بات بتائی اور جو کچھ کر کے دکھایا وہی شریعت ہے۔ اس سے باہر کوئی بھی کام شریعت نہیں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے صحابہ کو کبھی ہاتھ میں جھنڈا، پٹاخہ، بینر، پوسٹر دے کے بھیڑ کی طرح کہیں جمع نہیں کیا۔ یہ ہماری شریعت نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے گا، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بورڈ پہ پوسٹر میں لگا ہوا ہے امیر شریعت۔ تو آپ مجھے کوئی ایگزامپل بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کبھی انہوں نے کوئی بہت بینر پوسٹر لگا کے اور بھیڑ جمع کر کے لوگوں کو کہیں پہ پروٹیسٹ کروایا ہو۔ یہ اسلام کی شریعت نہیں ہے۔ نوٹ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اور اسلام اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا میں تمام مذاہب کے ساتھ بڑا اچھا سے جیل کر کے اور سروائیو کر رہا ہے، اور بہت لمبی زندگی 1400-1500 سال، 1450 سال سے یہ چل رہا ہے، اور ساری دنیا میں اسلام ہے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو توڑے ہوئے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ شریعت کے نام پہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو بھیڑ لگایا جا رہا ہے، جو جلسے بازی اور جو جلوس اور نعرے ہو رہے ہیں، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ پوائنٹ، دس از دا پوائنٹ۔
اس لیے ہم لوگ کو جو شریعت کی اوریجنلٹی ہے اس کو بچانا بہت ضروری ہے. اوریجنل شریعت جو ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور جو شریعت اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں ابھی. اور شریعت کا سارا کام شریعت کا مسجدوں سے ہوتا ہے میرے بھائی. شریعت کا سارا کام مسجدوں سے ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر نے مسجد کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنائی، الگ سے کوئی عمارت شریعہ نہیں بنایا. ورنہ آپ بتا دیجئے کہ محمد رسول اللہ نے کسی کو امیر شریعت بنایا ہو؟ نہیں. شریعت اس کتاب کا نام ہے، اس میں اس کا کوئی امیر نہیں ہوتا ہے. اور شریعت کے نام پہ دوسری ایکٹیویٹی کرنا وہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے خلاف ہے. اس کتاب کا کوئی ٹرسٹ نہیں بنتا ہے. یہ آسمان کی کتاب ہے، آسمانی، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. یہ ٹرسٹ میں رجسٹر نہیں ہوتی کتاب. آسمانی کتاب ٹرسٹ میں رجسٹر نہیں ہوتی ہے. تو جو ٹرسٹ بنا کے پھر اس میں پیسے لینا اور چندے جمع کرنا اور لوگوں کو کھڑا کرنا اور جھنڈے اور پٹاخے، یہ شریعت نہیں ہے. یہ سیاست ہو سکتی ہے، مجھے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو باقی چیزیں ہیں اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا مطلب صرف اللہ کی اور اسلام کی شریعت سے ہے. تو شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ گاندھی میدان میں آپ چلے آئیے، اور اگر نہیں آئیے گا، جمع نہیں ہوئیے گا، تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیجیے گا؟ اس کتاب میں مجھے دکھا دیجئے کہ لکھا ہوا ہے کہ گاندھی میدان میں جمع ہونا ہے ورنہ اللہ حساب لے گا. نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ قبر، اگر آپ نے آج یہاں جمع ہو کے ہنگامہ نہیں کیا، جھنڈا جلوس نہیں کیا، تو آپ اپنے باپ کی قبر خریدیں گے. میرے بھائی، میرے دوست، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبرستان کی شریعت کیا ہے. نوٹ کیجئے اس کو. کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے باپ کے لیے آپ کو قبر خریدنی پڑے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ان کے قبر مبارک کہاں ہے؟ اس زمین میں ہے جس کو میرے نبی نے اپنے پیسے سے خریدا. مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کی زمین اللہ کے رسول نے اپنے پیسے سے خریدا اور اسی میں مدفون ہے میرے آقا. تو خریدی ہوئی زمین میں ہے، کسی کی دان کی ہوئی زمین میں نہیں ہے. یاد رکھیے گا. یہ تو جو شریعت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شریعت ہے. شریعت کے اندر قبر کی زمین کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور وہی مدفون ہے. کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. آپ جو کہانیاں بتا رہے ہیں، مسجدوں کے اندر پوسٹر لگا دیا ہے، مسجدوں کے اندر بڑے بڑے بینرز لگا دیے ہیں. مسجد کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہے. وہاں امیر شریعت کا پوسٹر کیا کر رہا ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. میرے بھائیوں، پریس کے میرے ساتھیوں، میرے ہندوستانیوں، یہ بات جان لو کہ آپ کو شریعت کے نام پہ جو چورن بیچا جا رہا ہے وہ شریعت نہیں ہے. اور آج ہم کو شریعت کی رکشا کرنی ہے، کیونکہ اگر دیش میں نام لیا جا رہا ہے شریعت کا، تو شریعت کو پیش کرنا ہوگا. سچی جو شریعت ہے اس پہ آپ کو سامنے لا کے کھڑا کرنا ہوگا. شریعت میں سود کا کاروبار نہیں ہے. صاف بات بولو، صاف بات بولو کہ شریعت میں سود کا کاروبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ عمارت شریعہ میں سودی اکاؤنٹ کھولتے ہو اور کہتے ہو کہ کریں کیا؟ کرو یہ کہ شریعت میں سود کا کاروبار نہیں ہے. کوئی اکاؤنٹ شریعت کا سود کے بیسس پہ نہیں کھل سکتا ہے. صاف بات ہے. تو میرے بھائیوں، شریعت کے نام پہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ شریعت نہیں ہے. شریعت یہ قرآن ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آج کے بعد اگر آپ لوگوں سے کوئی کہے کہ عمارت شریعہ یہ کر رہا ہے، شریعت یہ ہے، تو آپ اس کو یہ کتاب دے کے اور کہیے گا کہ مجھے اس کتاب میں دکھا دو. تم جو کر رہے ہو، تم جو پوسٹر بنا رہے ہو، تم جو جھنڈے پٹاخے کر رہے ہو، تم جو میدانوں میں جمع کر رہے ہو، وہ شریعت کہاں سے ہے یہ بتا دو مجھے. وہ شریعت کہاں سے ہے یہ مجھے بتا دو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمارت شریعہ آ کے بیچ میں اور یہ بولا کہ ہم شریعت کے انچارج ہیں، اور بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ اور ویسٹ بنگال سب کے انچارج ہیں شریعت کے. اور آپ نے اس شریعت کے نظام میں کو ٹرسٹ میں کنورٹ کر دیا. ٹرسٹ میں اکاؤنٹ بنائے، پیسے ادھر ادھر، اور یہ سارا ہنگامہ ہو رہا ہے شریعت کے نام پہ.
भाई शरीयत का उस ट्रस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किताब जब आई और जिसको हमने माना और जिसको मान के हम मुसलमान हुए और पूरी दुनिया में मुसलमान है, वो सिर्फ इस किताब पे चलता है। इमारत शरिया नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल पैदा होता है कि शरीयत को आपने सियासत से क्यों जोड़ा, शरीयत को आपने वक्फ से क्यों जोड़ा। मैं आपको बताता हूं, कब्रों की बात, कब्रिस्तान की बड़ी बात चल रही है। भाइयों, हिंदुस्तान के हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस भारत के नागरिक हैं। दो किताबें हैं, एक कुरान है और दूसरा संविधान है, और दोनों हमारे लिए बहुत महबूब है। दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कहीं पे। जो इंसान इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो आदमी फेक है। तो जेन्युइन जो बात है वो ये है कि अगर आप कहते हो कि कब्र, तो आओ जाके दिल्ली में देखो, बहुत बड़ा मकबरा हुमायूं का। देखा आपने? हुमायूं का मकबरा एकर्स में है। बगल में राजघाट भी है, बगल में सुंदरवन भी है, बगल में वीरभूमि भी है ना, और बगल में शक्ति स्थल भी है। सबके पास जमीनें हैं, सबके पास जमीन। ये कहना कि मेरे कब्र की जमीन नहीं है, आपके पास रहेगी, हमारे पास नहीं रहेगी, रॉन्ग। अगर शक्ति स्थल के पास जमीन है तो हुमायूं के मकबरे के पास भी जमीन है, सबके पास जमीन है। तो ये वर्गलाना लोगों को कि हमारी कब्रें छीन ली जाएंगी, ये हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। जो हिंदुस्तान अपने नागरिकों को बगैर धर्म देखे हुए जब प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है तो आप बताइए कि धर्म देखा जाता है कि हर किसी को जमीन दी जाती है घर बनाने के लिए। तो जो सरकार, जो गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान की हुकूमत, जो हिंदुस्तान का संविधान जिंदगी में आपको घर दे रहा है, वो मरने के बाद 2 फीट जमीन नहीं देगा आपको। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आवास योजना किसके लिए बनाई जाती है? जिंदा हिंदुस्तानियों के लिए। और वो हिंदुस्तानी अगर मर गया तो उसको 2 फीट जमीन नहीं मिलेगी। ये कहना कहां से जमीन है? ये कौन सी बातें? और ये सारी बातें शरीयत के नाम पे की जा रही हैं। ये सारी बातें शरीयत है। अरे भाई, शरीयत नहीं है। इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। कहा जाता है कि देखो जमीन पे फसाद मत फैलाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहते हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं। सुधार कर रहे हो तो दिखाओ इस किताब में। सारे सुधार का काम इस किताब में है। इसलिए भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के मेरे अजीज भाइयों, मेरे पत्रकार साथियों, एक चीज याद रखना, अगर आपको कोई शरीयत का चूरन बेचे तो आप कहना कि इस किताब में दिखा दो जो तुम कर रहे हो। अगर इसमें है और तुम्हारे नबी की सुन्नत में है तो हम उसको शरीयत मानते हैं, वरना शरीयत का बैनर फाड़ो। ये शरीयत नहीं है। बस इतनी सी गुजारिश करनी थी आप लोगों से, जिसके लिए आप लोगों को हमने तकलीफ दी। और बहुत मेहरबानी और शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ लाए। और ये हमारी मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। जहां जहां शरीयत के नाम पर दूसरी चीजें, गैर शरई काम किया जा रहा है, उन सबको खत्म करना है और जो जेन्युइन शरीयत है उसको हिंदुस्तान के सामने पेश करना है। और ये बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल है। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ, छोटी सी मिसाल के बाद बात खत्म करूंगा। आप में से, हम हिंदुस्तानियों में से लाखों, 90 लाख के आसपास हिंदुस्तानी मिडिल ईस्ट में रहता है। उस देश में जहां शरीयत होती है, आप जाके देखिए सऊदी अरब में या कुवैत में या कतर में या दुबई में, आप जाके देखिए, वो कभी भी नहीं पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है। वहां सारे के सारे हमारे हिंदुस्तानी एक हमको क्या कहते हैं पता है? वहां पे हिंदी, अंत हिंदी, तुम इंडियन हो, यही हमारा नाम है। वो नहीं कहते हैं कि अंत मुस्लिम, अंत फलान, कुछ नहीं, हिंदी, ये हमारा नाम है। और वो हिंदी अब कोई बता दे बगैर धर्म देखे हुए कि कभी उसकी बहू बेटी के साथ, सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स वहां फैमिली के साथ रहते हैं, कभी उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस हुआ? कभी किसी ने तिरछी नजर से देखा? जहां शरीयत होती है वहां पीस होता है, वहां प्यार होता है, वहां मोहब्बत होती है, वहां रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि वो इस किताब पे चलते हैं। वहां झंडा, पटाखा, आंदोलन ये नहीं होता। हमारा देश एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसने इस्लाम की शरीयत को बड़ी अच्छी जगह दी है, बहुत प्यार से मिला है। हमको इसको जिंदा रखना है, बाकी रखना है इंशाअल्लाह। और इसके लिए हम आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप आए, आपने हमारी बात सुनी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हाँ, थैंक यू। आई थिंक देयर बी
Q&A session. Actually, sir.